سفر میں نماز کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ اگر آپ کا سفر 10 دن سے کم ہے، یعنی جس جگہ پر آپ جا رہے ہیں وہاں پر آپ کا قیام 10 دن سے کم کا ہے تو آپ مسافر شمار ہوں گے، اور چونکہ مسافر ہیں لہٰذا آپ کی نماز قصر ہوگی۔ قصر کا مطلب یہ ہے کہ ہر 4 رکعت والی نماز آپ 2 رکعت پڑھیں گے۔ ظہر، عصر اور عشاء یہ سب 2 رکعت پڑھی جائے گی، باقی نمازیں ویسے ہی پڑھی جائیں گی۔ فجر 2 رکعت پڑھی جائے گی، مغرب 3 رکعت پڑھی جائے گی۔ سفر میں نماز کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ اگر آپ کا سفر 10 دن سے کم ہے، یعنی جس جگہ پر آپ جا رہے ہیں وہاں پر آپ کا قیام 10 دن سے کم کا ہے تو آپ مسافر شمار ہوں گے، اور چونکہ مسافر ہیں لہٰذا آپ کی نماز قصر ہوگی۔ قصر کا مطلب یہ ہے کہ ہر 4 رکعت والی نماز آپ 2 رکعت پڑھیں گے۔ ظہر، عصر اور عشاء یہ سب 2 رکعت پڑھی جائے گی، باقی نمازیں ویسے ہی پڑھی جائیں گی۔ فجر 2 رکعت پڑھی جائے گی، مغرب 3 رکعت پڑھی جائے گی۔ کیا واجب نماز میں کسی بڑی سورہ کو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، واجب نماز، مستحب نماز، دونوں طرح کی نمازوں میں آپ کسی بھی بڑی سورہ کو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، بلکہ آپ پوری نماز بھی دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہ شوہر کی اجازت کے بغیر زوجہ جاب کر سکتی ہے، اور زوجہ کا کہنا یہ ہے کہ وہ شوہر کو فائنینشیل سپورٹ کرنا چاہتی ہے، جبکہ شوہر اس سے سخت ناراض بھی ہے اور اس کو منع بھی کرتا ہے۔ دیکھیں، شوہر کی اجازت کے بغیر زوجہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اب اگر تو واقعاً مالی تنگ دستی ہے تو زوجہ گھر بیٹھ کر کما سکتی ہے، اس کے بہت سے اور طریقے ہو سکتے ہیں، مثلا بچوں کو پڑھا لیا یا کوئی اور طریقہ، اس سے فائنینشیل سپورٹ بھی ہو جائے گی۔ اور چونکہ وہ گھر سے باہر نکلنے کا منع کر رہا ہے تو اس صورت میں وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اس کا نکلنا اور اس طرح کا سپورٹ کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اور اگر شوہر نان و نفقہ ہی نہیں دے رہا، یعنی واجب خرچہ جسے کہتے ہیں، کھانا پینا، لباس، رہائش، اس قدر بھی وہ نہیں دے سکتا، ہاں اس صورت میں اگر وہ گھر سے باہر جانے پر مجبور ہے، کمانے پر مجبور ہے، پھر وہ جا سکتی ہے۔ کیا غسل جمعہ کے بعد نماز کے لیے وضو واجب ہے؟ تمام مستحب غسل جن کا مستحب ہونا ثابت ہے ان کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، البتہ اسی غسل سے آپ کی نماز ہو جائے گی۔ کیا موئسچرائزنگ لوشن یا ویزلین لگانے کے بعد وضو ہو جائے گا؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ موئسچرائزنگ لوشن یا ویزلین کس قدر آپ نے لگایا ہے اور اس کی چکناہٹ کس قدر ہے۔ اگر تو وہ پانی کے پہنچنے میں رکاوٹ بن رہی ہے تو اس کو آپ نے ریموو کرنا ہوگا، ہٹانا ہوگا، اور اگر وہ پانی کے پہنچنے میں رکاوٹ نہیں بن رہا اور وہ ایبزارب ہو گیا ہے آپ کی اسکن میں تو پھر آپ کو اس کو ہٹانا ضروری نہیں ہے۔ کیا گیمز آف چانس اور لک یعنی لاٹری کی گیمز کھیلنا جس میں ویل کو اسپن کرنا ہوتا ہے جائز ہے، جبکہ انٹری فیس 1 مرتبہ دینی ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ گیمز کھیلنی ہوتی ہیں؟ جب آپ اس طرح کی گیمز کھیلتے ہیں اور 1 مرتبہ انٹری فیس دیتے ہیں اور اس کے بعد ان گیمز کے اوپر کوئی اور فیس لے رہے ہیں اضافی، اور سارے کے سارے پیسے آپ کے ضائع ہو رہے ہیں، یا مکمل انٹری فیس ہی آپ کی ضائع ہو رہی ہے، یعنی اگر آپ ہار جاتے ہیں اور آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا، تو اس طرح سے یہ گیم کھیلنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کو چھوٹا موٹا ہی کوئی گفٹ مل جائے، جو آپ نے فیس دی ہے اس سے بہت کم ویلیو کا ہی کوئی گفٹ مل رہا ہو ہارنے کی صورت میں بھی، تو اس طرح کی گیمز کھیلنا جائز ہو جائے گا۔ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنا کیسا ہے؟ جی، اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنا جائز ہے اور بالکل صحیح عمل ہے، البتہ یہ تحقیق کر لی جائے کہ جس کمپنی کے آپ اسٹاکس خرید رہے ہیں وہ کمپنی کاروبار جائز کاروبار کرتی ہے یا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی سودی کاروبار تو نہیں کرتی ہے، مثال کے طور پہ حرام کاروبار تو نہیں کرتی ہے۔ کوئی بھی ایسا کاروبار جس کا جو کاروبار کرنا حرام ہو، اس کا اسٹاک خریدنا یا اس کے شیئرز خریدنا یہ بھی حرام ہے۔ تو اگر وہ بسکٹ کی کمپنی ہے مثال کے طور پر، یا کوئی اور چیز ایسی ہے جس کا کاروبار بھی ٹھیک ہے، تو اس کے اسٹاکس بھی خریدنا جائز ہو جائے گا۔